حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن انس عن نافع عن زید بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق عن ام سلمہ. ام سلمہ روایت کرتی ہیں زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يشرب في اناء الفضة، کہ وہ شخص جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ غٹاغٹ اتارتا ہے. جرجرہ جرجرہ اونٹ کی اس آواز کو کہتے ہیں جو وہ ڈانٹتے وقت نکالتا ہے. تو ممکن ہے وہ پانی آگ بن جائے اور پیٹ میں جوش مارے جس سے اس قسم کی آواز پیدا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جہنم کی آگ کی حقیقی آواز ہو. بہرحال چاندی وغیرہ کے برتن جو ہیں وہ منع ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانۃ عن الاشعث بن سلیم عن معاویۃ بن سوید ابن مقرن عن البراء بن عازب قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع. براء بن عازب کہتے ہیں امرنا حکم دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبع 7 چیزوں کا، ونہانا عن سبع اور 7 سے منع کیا. امرنا بعیادۃ المریض، ہمیں مریض کی عیادت کا حکم دیا، واتباع الجنازہ، جنازوں کی پیروی کرنے کا، وتشمیت العاطس اور چھینک کا جواب دینے کا، واجابۃ الداعی اور دعوت قبول کرنے کا، وافشاء السلام، سلام کو رواج دینے کا، ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کا، وابرار المقسم اور اس کی قسم سچی کرنا، ونہانا عن خواتم الذہب اور ہمیں سونے کی انگوٹھیوں سے منع کیا، اور الشرب فی الفضہ، چاندی کے برتن میں پینے سے، او قال آنیۃ الفضہ، یا کہا چاندی کے برتن سے، یعنی پہلے کا معنی بنتا ہے چاندی میں پینے سے اور یہاں چاندی کے برتن میں پینے سے. وعن المیاثر والقصی وعن لبس الحریر والدیباج والاستبرق، اور اسی طرح میاسر اور قصی سے، اور حریر، دیباج اور استبرق یہ ریشم کے نام ہیں. تو 7 چیزوں کا جو آپ نے حکم دیا اس میں بیمار کی عیادت ہے. تو بیمار کی عیادت جو ہے یہ کب کی جائے؟ روزانہ کی جائے یا ہفتے بعد یا مہینے بعد یا اس کے دنیا سے جانے کے بعد؟ یہ پتہ میں کیوں کہہ رہی دنیا سے جانے کے بعد؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ بیمار ہوا تھا، اب عیادت شروع ہو رہی. کیا بیماری تھی اس کو؟ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، ہسپتال میں داخل کرایا تھا، زندگی میں نہیں پوچھا. خیر بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے کوئی بیمار ہے، نہیں جا سکتے، تو ایٹ لیسٹ فون پہ یا میسج پہ ہی کوئی دعا دے دو. تو اب یہ ہے کہ یہ صورتحال کے مطابق، ٹھیک ہے، کس کے مطابق؟ صورتحال کے مطابق. بعض بیمار جو آپ کے گھر میں ہیں ان کی روز عیادت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، بار بار دیکھنا ہوتا ہے. بعض قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، مثلا آپ کی والدہ ہیں، گھر میں تو نہیں رہتی، قریبی رہتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی اگر نفسیاتی حالت یا ذہنی خرابی بھی کوئی ہو گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو ان کو بھی جلد وزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جو وزٹ کرنے والا جو آتا ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آبازار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیوں روز آ گئے ہیں، دل تنگ ایسا ہوتا ہے نا. تو پھر بھی سچویشنل ہے کہ آپ حالات کو دیکھ کر کس کو کتنی ضرورت ہے، کون آپ کے آنے سے خوش ہوتا ہے، کون آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار ہے، کون آپ کے آنے سے بیزار ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی اپنی ذمہ داریاں کیسی ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے یا اور باقی چیزیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہی آپ ڈسائیڈ کریں گے کہ کتنی اور کب کسی کی عیادت کرنی چاہیے. اسی طرح جو دوست ہوتا ہے، قریبی تعلق دار ہوتا ہے انہیں رشتہ داروں کے علاوہ، تو اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے ساتھ آپ کا کتنا قریبی تعلق ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، فرض کفایہ. اگر کچھ لوگ بھی عیادت کر رہے ہیں اور آپ صرف میسج بھیج رہے ہیں یا ریٹن کوئی پیغام بھیج دیتے ہیں تو کافی ہے یہ بھی، ٹھیک ہے. یعنی ایک شخص جائے اور سارے گھر والوں کی طرف سے میسج دے دے، عیادت کر لے. مثلاً اگر ایک گھر میں 5 لوگ ہیں، وہ 5 ہی چل پڑے مریض کے ہسپتال، تو وہ اندر بھی نہیں جا سکتے،
یا گھر میں بھی جائیں تو وہ مشکل بن جاتی ہے. گھر والے بےچارے جو اوپر ریسیو کرنے والے تھے وہ چائے پکا پکا کے تک تو مریض تو اگنور ہو جاتا ہے اور مہمانداریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بعض اوقات فرض عین بھی ہوتا ہے، جیسے والدہ ہیں یا اور بہت ہی قریبی ہیں جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن عام طور پر یہ فرض کفایہ ہے. تو جب انسان مریض کے پاس جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. مریض کو حوصلہ دینا چاہیے یا پھر اس کو خبردار کرنا چاہیے کہ بیماری خطرناک ہے، کیونکہ زندگی موت کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. میں پچھلے دن لاہور میں تھی تو بتا رہا تھا کسی کی والدہ کے بارے میں کہ 3 سال وہ کوما میں رہی. 3 سال. تو بعض اوقات مریض کوما میں جاتا تو ہم کہتے ہیں بس اب یہ گیا، وینٹیلیٹر لگ گیا، اب گیا. لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا، 1 دن گزرے، 2 گزرے، 10 گزرے، مہینہ گزرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آسانیوں کی دعائی کرنی چاہیے. پھر مریض کے ساتھ اگر بات چیت کرنا مناسب ہو تو کریں، ورنہ صرف دیکھیں اور دعا کر کے دم کر کے آ جائیں. اگر بات کریں تو زندگی کی امید دلائیں. اسی طرح مریض کو نیک اعمال کی تلقین ضرور کریں. کوئی تسبیح کرنے کو بتا دیں، کوئی ذکر بتا دیں. یعنی زندگی کا تو نہیں پتا ہوتا، اللہ سب کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، لیکن اگر کوئی فوت ہونے کے قریب ہے تو ایٹ لیسٹ وہ وقت اپنا ذکر میں یا نیکی کے کاموں میں گزارے، صدقہ خیرات کرے. اچھا اب تلقین کیسے ہوگی؟ نماز پڑھا کریں، ہو سکے تو روزے بھی رکھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، ایسے نہیں کرنا، حکم نہیں دینے، یا یہ بھی نہیں کہنا آپ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ آپ کو وضو میں کوئی مشکل تو نہیں ہوتی، آپ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں، اشاروں سے پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو اس سے پتہ بھی چل جائے گا کس بات کا کہ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں. پھر وہ بتائے گا مجھے یہ مشکل ہے، وہ خود ہی بولنے لگے گا کہ مجھے یہ اور یہ پریشانی، پھر آپ اس کو حل بھی بتائیں. تو ایک کتاب انشاءاللہ چھپے گی، الہدیٰ میں مریض کے احکام، تو وہ پڑھ لیں، اس میں آپ کو بہت ساری تفصیل مل جائے گی. تو مریض بعض اوقات مشقت کی وجہ سے 2 نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے. بعض مریض بے ہوشی طاری ہوتی ہے تو بے ہوش پہ تو نماز ہی نہیں ہوتی. ان کو یہ مسئلہ نہیں بتا کے کہ ہر نماز کے اتنے پیسے دینے، کیونکہ لوگ اس طرح کے مسائل بھی لوگوں کو بتانے چل پڑتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ 2 نمازیں جمع تو ہو سکتی ہے، مگر کسر نہیں ہو سکتی. مریض کے لیے کسر نہیں ہے، ٹھیک ہے. جمع اور کسر لازم و ملزوم نہیں ہے. مریض کے پاس کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ حسب ضرورت. بعض اوقات آپ زیادہ دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی اٹینڈنٹ ہے نہیں، آپ جا کے ایک اٹینڈنٹ کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، کھڑے کھڑے آ جانا چاہیے. اچھا ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ جب آپ عیادت کے لیے جائیں نا، آپس میں باتیں نہ کریں. بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ جو جاتے ہیں نا عیادت کرنے، وہ اتنی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ بیزار ہو جاتا ہے مریض کہ یہ کب ٹلیں گے یہاں سے، مشکل کھڑی کر دیتے ہیں دوسرے. بہت ڈیسنٹ اور بہت مہذب انداز میں عیادت کریں، نہ تو بالکل لیے دیے رہے کہ کوئی تعلق ہی نہیں، اور کراہت نفرت سے کہا ہے ہم کو بھی چمٹ جائے گی بیماری، اور نہ ہی آپ وہاں ڈیرا ڈال لیں، اور نہ ہی آپس میں بات چیت اور لمبی گفتگو اور گپ شپ شروع کر دیں، اور نہ ہی لمبے چوڑے مشورے. بس حال چال پوچھیں، نماز وغیرہ کے بارے میں پوچھ لیں، اور حسب ضرورت کوئی چیز ایسی لے جائیں. مصنوعی پھول نہ لے جائیں اور تازے بھی نہ لے جائیں، کیونکہ تازے پھولوں سے بھی الرجی ہوتی ہے. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا رواج پکڑتا جا رہا ہے کہ مریضوں کے پاس پھولوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور وہ اس سے اور زیادہ ان کو چھینکیں اور دمہ شروع ہو جاتا ہے، الرجی ہوتی ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح کچھ لوگ کارڈ لے جاتے ہیں، وہ بھی جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو یا تو کوئی دعاؤں والا کارڈ دیں، یا پھر یہ کہ آپ اس کو دعا کوئی سکھا کے آ جائیں اگر وہ اس پوزیشن میں ہے. کیونکہ مریضوں کے بھی قسمیں ہیں نا، ہر مریض ایک طرح کا تو نہیں ہوتا. کوئی ذہنی مریض ہوتا ہے، اور اب نفسیاتی بیماریاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں، اور کوئی جسمانی مریض ہوتا ہے. تو حسب حال یہ طریقہ سیکھے، کیونکہ ایک دفعہ عیادت کرنے سے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں آپ کی بخشش. صبح کریں تو شام تک، شام کریں تو صبح تک، صبح تک ایکسپائری ہو جاتی، پھر دوبارہ صبح کریں تو پھر شام تک. دوسرا ہے جنازے کی اتباع کرنا، اور یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مردوں کو انکریج کرنا چاہیے کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے. اگر کوئی جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ شریک ہو جائیں، مسجد وغیرہ میں کہیں گئے ہوئے ہیں یا حرم میں خاص طور پر، تو اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی دفن تک جائے تو 2، اور یہ 2 بڑے بڑے پہاڑوں جتنا ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا چھینک مارنے والے کو جواب دینا، اور چھینک مارنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کا بھی جواب دینا.
چھینک کا جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ. اور وہ آپ کو کیا جواب ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. چھینک والے کو جواب دینا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کلاس میں سے ایک نے کسی نے جواب دے دی تو کافی ہو، یعنی کہ سبق چھوڑ چھاڑ کے پوری کلاس ایک شور کر دے. چوتھا ہے دعوت قبول کرنا. اس میں دوسرے گھر سے بھی دعوت ہو سکتی ہے، تو اپنے گھر میں بھی جب امی بلائے نا آجو کھانے کے لیے، تو پھر دیر نہ کریں. اجابت الداعی، کیونکہ اس سے بھی بڑی بیزاری ہوتی ہے. مائیں بیچاری کھانا بنا بنا کے رکھ کے پھر ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ اسکرین کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں یا ہوم ورک کرتے رہتے ہیں یا کچھ. تو آپ کو اندازہ تو ہو گئی آپ کے گھر میں کھانے کی روٹین کیا ہے. تو جو ہی آواز آئے تو فوراً لبیک کہنا ہے، ٹھیک. اور اگر کوئی اور آپ کی دعوت کرے تو اس میں آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، الا یہ کہ کوئی برا کام ہو رہا ہو وہاں پر. اور اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کا مال کمائی وغیرہ شک و شبے والی تو نہیں، یا اس دعوت کو قبول کرنے میں آپ کے لیے کوئی دقت یا تکلیف تو نہیں، کوئی اور فرائض تو نہیں چھٹ رہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو اور آپ دعوت اٹینڈ کرنے چلے جائیں. اسی طرح شادی کے ولیمے کی دعوت جو ہے اس کا قبول کرنا بھی لازم ہے، اور وہ واجب کے درجے میں آتا ہے. باقی کسی دعوت کو قبول کرنا واجب کے درجے میں نہیں لیکن سنت ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات ہے سلام پھیلانا. ہر ایک کو سلام کریں، سلام کو رواج دیں. افشاء السلام صرف السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں، اس کی تعلیم لوگوں میں عام کرنا، اس کا طریقہ لوگوں کو سکھانا، ابتدا کرنا، جواب دینا، یہ سب کچھ افشاء السلام. یعنی افشاء السلام جو ہے صرف سلام کرنے سے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. سلام میں پہل کرنا زیادہ بہتر ہے، جواب دینا فرض ہے. فحیوا بأحسن منها او ردوها. چھٹا ہے مظلوم کی مدد کرنا. مظلوم کون؟ جس کے مال، عزت یا اس کی جان یا خون پہ حملہ کیا گیا ہو. پھر اسی طرح قسم پورا کرنا، ابرار المقسم. مطلب یہ ہے کہ کسی کی قسم نہ توڑیں. مثلاً وہ آپ کے بارے میں قسم کھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہونے دیں داخل. ٹھیک ہے. بعض اوقات کہتے ہیں تم پہ قسم ہو یہ نہیں بتانا، تو اس کو ابرار کریں، اس کی قسم پوری کریں. ہاں اگر قسم دلانے والا تکلیف کا سبب بنے تو قسم پوری کرنا لازم نہیں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی آپ پہ ایسی قسم ڈالے جس کا آپ کو نقصان ہے. مفہوم سمجھ گئے ابرار المقسم کیا؟ یعنی کسی نے آپ پہ قسم ڈالی، میں تمہیں یہ بات بتا رہی ہوں کسی کو نہ بتانا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پوری کرنی ہے وہ قسم. ٹھیک ہے، کہ نہیں بتانا. ٹھیک. لیکن اگر کوئی ایسی قسم ڈال رہا ہے کہ مثلا کوئی کہتا ہے آپ پہ میں قسم ڈال رہی ہوں کل آپ اپنی امی کے پرس سے اتنے پیسے چرا کے لائیں گے، تو ایسی کوئی قسم پوری نہیں کی جائے گی. مثال تو بہت ہی خراب قسم کی ہے، لیکن جو کچھ ہمارے معاشرے میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں، تمہیں میری محبت کی قسم مجھ سے شادی ضرور کرنی ہوگی، اس قسم کی باتیں بھی انتہائی لغو ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں. تو تکلیف کا سبب یا دین میں خلل ڈالنے والی قسم جو ہے نا درست نہیں. اسی طرح کوئی شخص آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہے آج آپ رات کیا کھائیں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا. آپ کب سوئیں گے، ناشتہ کب کریں گے. تو اس قسم کی باتیں ہر وقت قسم کھانا اور قسم دینا یہ درست نہیں ہے، یہ تکلیف دینے والی بات ہے دوسرے کو. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. اسی طرح اگر کوئی کہے میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں آپ بتائیں آپ نے کیا کھایا صبح، تو یہ چیزیں بھی دوسرے کو تکلیف دینا. ہو سکتا ہے اس بیچارے نے ناشتہ ہی نہ کیا ہو، یا کیا ہو تو کوئی ایسی چیز کھا لی ہو روکھی سوکھی جو آپ کو بتانا پسند نہ کرے. تو ایسے بات بات پہ قسم ڈالنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم دے کے پوچھنا یہ درست نہیں، اذیت دینے والی بات، اور دوسرے کے اوپر بھی لازم نہیں کہ وہ اس کو پورا کرے. پھر قسم پوری نہ کرنے پہ کفارہ دینا ہوگا یا نہیں. ٹھیک ہے. تو جواب یہ ہے کہ قسم کھانے والے پر اس قسم کا کفارہ لازم آئے گا کیونکہ اسی نے کفارے کا سبب بنایا. تو خلاصہ کیا ہے، یہ 7 چیزیں جو تھیں ان کا حکم ہے. ممنوع چیزیں جو ہیں وہ سونے کی انگوٹھیاں پہننا یہ مردوں کے لیے، اور چاندی کے برتنوں میں پینا، اور پھر اسی طرح ریشمی گدے وغیرہ استعمال کرنا، میاسر اور حریر پہننا، اور دیباج اور استبرق، ان چیزوں کی پیچھے وضاحت ہو چکی ہے کہ مردوں کے لیے ناجائز ہیں.
عورتوں کے لیے جائز ہے. باب الشرب فی الاقداح، کٹوروں میں پینا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن سالم ابن النضر عن عمیر مولا ام الفضل عن ام الفضل انہم شکوا فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فبعثت الیہ بقدح من لبن فشربہ. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. ام الفضل جو ابن عباس کی والدہ ہیں ان سے روایت ہے کہ انہم شکوا، لوگوں کو شک تھا، فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں، یوم عرفہ، عرفہ کے دن. فبعثت الیہ بقدح من لبن، تو انہوں نے آپ کی طرف دودھ کا پیالہ بھیجا، فشربہ، تو آپ نے پی لیا. تو اس سے لوگوں کا تردد ختم ہو گیا کہ عرفہ کے دن روزہ حاجیوں پر ہے یا نہیں. تو پیالے کا استعمال جو ہے وہ درست ہے، چاہے چائے کے لیے، دودھ کے لیے، پانی کے لیے، کھانے کے لیے، چاندی وغیرہ کا پیالہ نہ ہو. باب الشرب من قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآنیتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کٹورے میں پیا اس سے پانی پینا اور آپ کے برتنوں میں. وقال ابو بردہ قال لی عبداللہ ابن سلام، ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن سلام نے کہا، الا اسقیک فی قدح شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، کیا میں تمہیں اس برتن سے پانی نہ پلاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے پانی پیا تھا. اصل میں اس کا باب کیوں باندھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے پیالے اور برتنوں کو استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے متعلق آپ کی اجازت نہیں ہے اور یہ کسی کے مال میں تصرف کرنا ہے تقویٰ کے تقاضے کے تحت. تو امام بخاری نے اس خیال کی تردید کی کہ سلف صالحین کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ وغیرہ نے ان کو استعمال کیا ہے. کوئی فوت ہو گیا گھر والا، آپ اس کے گھر جاتے ہیں، برتن رکھے ہوئے ہیں، ابھی تقسیم وغیرہ کچھ نہیں ہوئی، مہمانوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور صحابہ اس سے خوش بھی ہوتے تھے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتے تھے. حدثنا سعید بن ابی مریم، سعید بن ابی مریم سے روایت ہے. حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة من العرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عربوں کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا. فامر ابا اسید الساعدی، تو آپ نے ابو اسید ساعدی کو حکم دیا، ان یرسل الیہا، کہ اسے بلا بھیجا جائے. فارسل الیہا، تو انہوں نے بلا بھیجا. فقدمت، وہ آ گئی. فنزلت فی اجم میں بنی ساعدہ، تو وہ بنو ساعدہ کے مکانوں میں اتری. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حتی جاءہا، آپ کے پاس آئے. فدخل علیہا، تو اس عورت کے پاس جب داخل ہوئے. فاذا امرأۃ منکسۃ رأسہا، تو وہ عورت سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی. فلما کلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کرنا چاہی، قالت اعوذ باللہ منک، کہنے لگی میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی. فقال قد اعذتک منی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو اپنے سے پناہ دیتا ہوں. فقالوا لها اتدرین من ھذا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے گئے ہوں گے تو لوگوں نے کہا تمہیں پتا ہے یہ کون تھے؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں مجھے تو نہیں پتا. قالوا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے بتایا یہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جاء لیخطبک، آئے تھے تاکہ تم سے نکاح کریں. قالت کنت انا اشقی من ذلک، کہنے لگی پھر تو میں بڑی بد نصیب ٹھہری. فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ حتی جلس فی سقیفۃ بنی ساعدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دن بنو ساعدہ کے چونکہ مکان میں وہیں گئے تھے تو وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے. ہوا و اصحابہ، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی. ثم قال اسقنا یا سہل، پھر آپ نے فرمایا اے سہل ہمیں پانی پلاؤ. فخرجت، تو میں گیا، لہم ان کے لیے، بہذا القدح، اس پیالے کے ساتھ. فاسقیتہم فیہ، تو میں نے ان کو اس میں پانی پلایا. فاخرج لنا سہل ذلک القدح، تو سہل نے یہ پیالہ ہمارے لیے نکالا. فشربنا منہ، تو ہم نے بھی اس سے پیا. قال ثم استوهبه عمر بن العزیز، پھر اس کے بعد انہوں نے پیالہ جو تھا عمر بن عبد العزیز کو دے دیا. بعد ذلك فوهبه له، تو ان کو ہبہ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی ابو حازم کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تبرکاً اسی پیالے میں پانی پیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اور پھر عمر بن عبد العزیز نے سہل سے درخواست کی کہ پیالہ ان کو دے دیا جائے، تو سہل نے وہ پیالہ ان کو ہبہ کر دیا. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے میں پانی پیا. عمر بن عبد العزیز ان دنوں مدینہ طیبہ کے گورنر تھے،
تو انہوں نے یہ مانگا اور سہل نے ان کو دے دیا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور حضرت انس، حضرت سہل اور عبداللہ بن سلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے تھے. اسما بنت ابی بکر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا. تو انہوں نے یہ سب چیزیں اپنے پاس ایک نشانی کے طور پر، برکت کے طور پر رکھی ہوئی تھی. حدثنا الحسن بن مدرک قال حدثنا يحيى بن حماد اخبرنا ابو اوانا عن عاصم بن الاحول قال رأيت قدح النبي صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک. عاصم الاحول کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ انس بن مالک کے پاس دیکھا. وقان قد انصدع، تو وہ اس میں دراڑ آ گئی تھی یا تڑک گیا تھا. فسلسلہ بفدۃ، تو انہوں نے چاندی کے تار سے اس کو جوڑ لیا. قال وهو قدح جید عریض من نضار، وہ ایک اچھا بھلا بڑا پیالہ تھا جو ندار لکڑی یا عمدہ لکڑی سے بنا ہوا تھا. جید عریض یعنی چوڑا بڑا پیالہ تھا. قال قال انس لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا القدح اکثر من کذا وکذا. انس کہتے تھے کہ میں نے اس کٹورے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بار سے زیادہ پانی پلایا، یعنی بہت استعمال ہوتا تھا. قال وہ کہتے ہیں وقال ابن سیرین، اور ابن سیرین کہتے تھے، یعنی عاصم کہتے ہیں کہ ابن سیرین نے کہا انہ کان فیہ حلقۃ من حدید، کہ اس کٹورے میں ایک لوہے کا کنڈا لگا ہوا تھا. فاراد انس ان یجعل مکانہا حلقۃ من ذہب او فضہ، تو حضرت انس کا خیال تھا کہ اس کی جگہ سونے یا چاندی کا کڑا لگوا دیں، وہ ہینڈل لگوا دیں. فقال له ابو طلحہ، تو ان سے ابو طلحہ نے کہا لا تغیرن شیئا صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترکہ، کہ تم، یعنی حضرت ابو طلحہ نے ان کو سمجھایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بنائی ہوئی چیز مت بدلو، یعنی اسی حالت میں رہنے دو. تو حضرت انس نے پھر اس خیال کو چھوڑ دیا، جیسا تھا ویسا ہی رہنے دیا. باب شرب البرکۃ والماء المبارک، برکت دار اور متبرک پانی پینا. حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا جریر عن الاعمش قال حدثني سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما هذا الحدیث قال قد رأيتني مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا. وقد حضرت العصر، تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. وليس معنا ماء غیر فضلة، اور ہمارے پاس تھوڑا سا بچا ہوا پانی تھا. فجعل فی اناء، تو وہ ایک برتن میں رکھا گیا. فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم به، پھر وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، یعنی اس برتن کو. فادخل یدہ فیہ، تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا. وفرج اصابعہ، اور اپنی انگلیاں کھول دی. ثم قال حی علی اہل الوضوء البرکۃ من اللہ، پھر کہا کہ آؤ وضو کرنے والوں، برکت اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے. فلقد رأیت الماء یتفجر من بین اصابعہ، میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا تھا. فتودع الناس وشربوا، تو لوگوں نے وضو بھی کیا اور پانی پیا بھی. فجعلت لا آلو ما جعلت فی بطنی منہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی کچھ کمی نہیں کی کہ اس پانی کو خوب اپنے پیٹ میں انڈیلا، یعنی برکت سمجھ کے. فعلمت انہ برکہ، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ برکت والا پانی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا نا البرکہ من اللہ. قلت لجابر، میں نے جابر سے کہا کم کنتم یومئذ، اس دن کتنے لوگ تھے تم؟ قال 1400، 1400 لوگ. سبحان اللہ، ایک پیالے سے سب نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا. تابعہ عمرو بن دینار عن جابر، یہ دوسری روایت سے بھی آتا ہے. وقال حسین و عمرو بن مرہ عن سالم عن جابر 1500، ان کی روایت میں 1500 کی بات ہے. وتابع سعید بن المسیب عن جابر، اور سعید بن مسیب نے بھی اس کو جابر سے روایت کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے تھے، آپ پیالہ استعمال بھی کرتے تھے اور اس سے پانی بھی پیا جاتا تھا اور وضو بھی کیا جاتا تھا. تو مبارک چیز کو برکت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں. جب ان پہ سونے چاندی کے پتنگوں کی بارش ہونے لگی تھی، سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی تھی نا، تو انہوں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا. تو انہوں نے ان ٹڈیوں کو جو اللہ کی طرف سے آئی تھی انہیں برکت کہا. ٹھیک ہے. اور لشکر کی تعداد کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، یعنی بعض اوقات ایگزیکٹلی چیزیں نہیں گنی ہوتی، 1400 اور کچھ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ اور اضافے میں 1500 پہ نمبر پورا ہو گیا ہو. ایک نے اندازے سے بتایا اور ایک نے صحیح گنتی سے بتایا، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں عام گفتگو میں، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ برکت والا پانی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، عام لوگوں کے پانی میں برکت نہیں ہے. کل انشاءاللہ ہم کتاب المردہ شروع کریں گے، اور
آپ نے ایک سبجیکٹ پڑھنا ہے میرا جینا میرا مرنا، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ کچھ موضوع شامل ہے. تو اس باب کو آپ اس طرح پڑھیں گے کہ اس میں سے کچھ حصہ ٹیسٹ یا اسائنمنٹ دیں گے آپ. تو بہت سیریس ہو کر پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ساری باتیں یاد بھی ہو اور بعد میں چیک ہوگا اور پھر نمبر بھی لگیں گے. ٹھیک ہے، اگرچہ اللہ کی خاطر پڑھنا چاہیے لیکن پہلے سے بتانا ضروری ہے تو کل سے سب سنجیدہ ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.